اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی تیسرا حصہ۔ کھانے میں شیطانی تصرفات کے واقعات حقیقت پر مبنی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارے ہر کام کے وقت یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی شیطان تم میں سے ہر ایک کے ساتھ رہتا ہے، لہٰذا جب کھانے کھاتے وقت کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اسے صاف کر کے کھا لے اور شیطان کے لیے چھوڑ نہ دے۔ پھر جب کھانے سے فارغ ہو تو اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کس جز میں خاص برکت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ حدیث کے آخری حصے میں تو کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، جس کے بارے میں ابھی عرض کیا جا چکا ہے، اور ابتدائی حصے میں فرمایا گیا کہ اگر کھاتے وقت کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اس کو مستغنا اور متکبر لوگوں کی طرح چھوڑ نہ دے، یعنی اپنے کو غنی اور گھمنڈی لوگوں کی طرح چھوڑ نہ دے، بلکہ ضرورت مند اور قدردان بندے کی طرح اس کو اٹھا لے، اور اگر نیچے گر جانے کی وجہ سے اس پر کچھ لگ گیا ہو تو صاف کر کے اس لقمے کو کھا لے۔ اس میں مزید یہ بھی فرمایا گیا کہ کھانے کے وقت بھی شیطان ساتھ ہوتا ہے، اگر گرا ہوا لقمہ چھوڑ دیا جائے گا تو وہ شیطان کے حصے میں آئے گا۔ جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ فرشتے اور شیاطین اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو یقیناً اکثر اوقات میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو کچھ بتلایا ہے اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے علم سے بتلایا ہے، اور وہ بالکل حق ہے، اور آپ کو کبھی کبھی ان کا اس طرح مشاہدہ بھی ہوتا تھا جس طرح ہم اس دنیا کی مادی چیزوں کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ بہت سی احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے ایسی حدیثوں کو جن میں مثلاً کھانے کے وقت شیاطین کے ساتھ ہونے اور کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو اس میں شیاطین کے شریک ہو جانے یا گرے ہوئے لقمے کا شیطان کا حصہ ہو جانے کا ذکر ہے، تو ان حدیثوں کو مجاز پر محمول کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حجت اللہ البالغہ میں یہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک دن ہمارے دوست شاگرد یا مرید ہمارے ہاں آئے، ان کے لیے کھانا لایا گیا۔ وہ کھا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ سے ایک ٹکڑا گر گیا اور لڑک کر زمین میں چلا گیا۔ انہوں نے اس کو اٹھا لینے کی کوشش کی اور اس کا پیچھا کیا، مگر وہ ان سے اور دور ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ جو لوگ وہاں موجود تھے اور اس تماشے کو دیکھ رہے تھے انہیں اس پر تعجب ہوا، اور وہ صاحب جو کھانا کھا رہے تھے انہوں نے جد و جہد کر کے آخر کار اس کو پکڑ لیا اور اپنا نوالا بنا لیا۔ چند روز کے بعد کسی آدمی پر ایک جنی شیطان مسلط ہو گیا اور اس آدمی کی زبان سے باتیں کی، اور ہمارے اس مہمان دوست کا نام لے کر یہ بھی کہا کہ فلاں آدمی کھانا کھا رہا تھا، میں اس کے پاس پہنچا، مجھے اس کا کھانا بہت اچھا معلوم ہوا، مگر اس نے مجھے نہیں کھلایا، تو میں نے اس کے ہاتھ سے اچک لیا اور گرا دیا، لیکن اس نے مجھ سے پھر چھین لیا۔ اسی سلسلے میں دوسرا واقعہ اپنے گھر ہی کا شاہ صاحب نے یہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ ہمارے گھر کے کچھ لوگ گاجریں کھا رہے تھے، ایک گاجر ان میں سے گر گئی، ایک آدمی اس پر جھپٹا اور اس نے جلدی سے اٹھ کر اس کو کھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے پیٹ اور سینے میں سخت درد ہوا، اس کے پیٹ اور سینے میں سخت درد اٹھا، پھر اس پر شیطان یعنی جن کا اثر ہو گیا، تو اس نے اس آدمی کی زبان میں بتایا کہ اس آدمی نے میری گاجر اٹھا کر کھا لی تھی۔ یہ واقعہ بیان فرمانے کے بعد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہم نے بکثرت سنے ہیں، اور ان سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ احادیث جن میں کھانے پینے وغیرہ کے سلسلے میں شیاطین کی شرکت اور ان کے افعال اور تصرفات کا ذکر آیا ہے، مجاز کے قبیل سے نہیں ہیں، وہی حقیقت ہے۔ واللہ اعلم۔ معرف الحدیث۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔